بیان کی، اور چوتھی چیز امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. یہ تعارف کا کچھ حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن مکہ و مینا والصفا والمروہ. یہ جملے غالباً بیان ہو چکا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو تعارف ہے اپنی شخصیت کا وہ آگے جاری ہے. ان میں سے بعض جملے مصائب کے ہیں تو انشاءاللہ آج میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب ابراہیم و اسماعیل سے اپنا شجرہ ملایا. اس کے بعد فرماتے ہیں انا بن محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں. انا بن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. توجہ. انا بن من ضرب خواتیم الخلق. یہاں سے آگے پھر حضرت علی کے بارے میں کچھ تعارفی کلمات ہیں جن میں حضرت علی کی شخصیت کو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے. فضائل علی بزبان سید سجاد فرماتے ہیں میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. پھر فوراً فرمایا انا ابن من ضرب خواتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس علی کا فرزند ہوں جس نے سرکش نافرمان لوگوں کی ناک زمین پہ رگڑ دی. بڑا سخت جملہ فرمایا نا. اور کہاں پہ فرمایا؟ شام میں، شام کی یزید کے سامنے حالت سیری میں. یہ حضرت علی کے یہ بہت بڑے فضائل کے جملے ہیں. انا ابن من ضرب خواتیم الخلق، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ میں اس کا فرزند ہوں جس نے سرکش و نافرمان لوگوں کی ناک زمین پہ رگڑ دی حتی قالوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ سرکش و نافرمان طبقہ مجبور ہوا کیا پڑھنے پر؟ لا الہ الا اللہ. خوبصورت فرمان امام نے. شان علی ہے بزبان سید سجاد ہے. حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت آپ نے بیان کی. علی کی شجاعت نبی گرامی علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے. مولا فرماتے تھے، اللہ فرماتے ما قام ولیت قام وَلَسْتَقَامَ دِينِي إِلَّا بِشَيْءٍ. مَا قَامَ وَلَسْتَقَامَ دِينِي إِلَّا بِشَيْءٍ. پیغمبر فرماتے ہیں قائم نہیں ہوا دین خدا یا میرا دین، قائم نہیں ہوا، پھیلا نہیں ہے. إِلَّا بِشَيْءٍ، مگر یہ دین پھیلا کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ دو. دین نہ پھیلتا اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی. بیمار خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب. ایک چیز خدیجہ کا مال، دوسری چیز ذوالفقار علی ابن ابی طالب. پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام یاد رکھو، آپ کی شجاعت کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. میں روایت ہے کربلا کی واقعات میں ملتے ہیں کتابوں کے اندر.
اللہ الحسین علیہ السلام اس وقت جب آپ تنہا تھے حسین نے ایک ایسی جنگ کی لوگ یعنی علی اللہ حسین نے 3 حملے کیے اس وقت، یعنی جو آپ تنہا تھے نا اس وقت۔ غالباً یہ اصغر کی شہادت کے بھی بات ہے، کوئی نہیں ہے، اور حسین اس سے پہلے بھی زخمی تھے، یہ نہیں کہ حسین اس خانے میں زخمی، کیونکہ جب شہید لینے جاتے تھے بار بار تو آسانی سے وہ لاش تھوڑی حوالے کرتے تھے، یا ایک زخمی کے سرانے پہنچتے تھے تو آسانی سے حسین آ رہا ہے راستہ چھوڑا تھوڑی ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، تو آپ کی جب کرنی پڑتی تھی۔ ابھی عبداللہ حسین اس سے پہلے بھی زخمی تھے، مجروح تھے۔ یہ دلیل ایک اور روایت ہے کربلا کے واقعات میں جو آپ اکثر سنتے ہیں، جب آپ ودا کے لیے سید سجاد کے پاس آئے تو اب سر و پاؤں خون میں ڈوبا ہوا تھا، سنتے ہیں نا، پتہ ہے ایک دلیل ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ باقاعدہ حدیث ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسین زخمی تھے، اس کے باوجود آپ نے آخر میں 3 ایسے حملے کیے، ایک قلب لشکر پر، ایک میمنہ پر، ایک میسرہ پر۔ عموماً عرب کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے جنگوں میں، درمیان، سینٹر، پھر دائیں والا حصہ، پھر وہ بائیں والا حصہ۔ آپ نے تینوں کے حملہ الگ الگ حملہ کیا۔ اس قدر پسپا کیا، بعض تاریخ والوں نے مبالغتاً اس حملے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے۔ مبالغتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں مبالغتاً شدت بیان کرنے کا مقصد ہے یہاں پر، کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ کی دار العمارہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگے بھاگتے ہوئے۔ یہ کس کا حملہ تھا؟ ایک مجروح انسان کا حملہ تھا۔ کس کا حملہ تھا؟ ایک باپ کا حملہ تھا جس کے بیٹے چند لمحہ پہلے مارے جا چکے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ ایک بھائی کا حملہ تھا جو چند لمحہ پہلے اپنے بھائی سے جدا ہوئے تھے۔ ایک ماموں کا حملہ تھا جو چند لمحہ پہلے اپنے بھانجوں سے کیا بیان۔ اس کے باوجود حسین کا حملہ اتنا خطرناک تھا، میں نے عرض کیا مبالغتاً لوگوں نے اس کی شدت کو یوں بیان کیا ہے کہ لوگ دار العمارہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگے، جس کو کہتے ہیں حواس تاختہ ہو کے بھاگنا۔ بات ہے تو اس وقت ابن سعد نے ایک جملہ کہا، یہ علی کی شجاعت واقعہ کربلا کے اندر۔ ابن سعد نے کہا اے لوگو وائے ہو تم پر، وائے تو ہلاکت ہو، بربادی ہو تم لوگوں پر، تم لوگ اس طرح سے اگر جنگ کرتے رہو گے تو تنہا حسین تمہارے پورے لشکر کے لیے کافی ہے، تنہا حسین کافی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی رقم میں اس عظیم بہادر کا خون جس نے عرب کے بڑے شہسواروں کو، سرماؤں کو نیستو، جس نے کہا ابن عمر و ابن سعد نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے علی کی شجاعت و علی کی بہادری و علی کی اسلام کے لیے۔ اب دیکھو سید سجاد نے وہاں پر یہ چیزیں جو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد کو ہے، اور جو ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہیں یہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے، وہ جسے کہتے ہیں نا انڈائریکٹلی امام نے اس کو بیان کیا، انڈائریکٹلی بیان کیا۔ ڈائریکٹلی اپنے آباء و اجداد کے فضائل، تو انڈائریکٹلی ان کی جو بزدلی کی کہانیاں ہیں وہ تو خود بخود ذہن میں آتے ہیں نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہ کرے تو بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ امام نے یہاں یعنی بنو میاں کی بزدلی، ولا کی بزدلی،
فلاں کی، یہ وہ نہیں کہا. اپنے آبا و اجداد کے جو قربانیاں ہیں اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ سمجھنے والے اسی محفل میں سمجھ گئے. تو حضرت امیر علیہ السلام کی جو شجاعت ہے، امام سجاد علیہ السلام نے یہاں پر اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا. میں اس کا فرزند ہوں جو متکبرین و مغرور و سرکش و نادان لوگوں کی ناک کو زمین پہ جس نے یہاں تک رگڑا کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے پہ. شاید آپ کی خدمت میں پہلے ایک بار عرض ہوا تھا، بات تکرار ہو جائے تو جو نئے بچے آتے ہیں آپ بزرگان سے معذرت. امیر المؤمنین علیہ السلام ایسی بات نہیں ہے کہ عموماً سمجھتے ہیں شاید علی کی یہ شجاعت و علی کی یہ بہادری، عموماً لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ علی جو ہے بڑے قد آور ہوں گے. یہ عموماً تو ذہن میں آتا ہے جب حضرت امیر کی شجاعت کا بیان ہوتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی بڑے قد آور ہوں گے، بڑے باڈی والے ہوں گے. ایسا نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھو. نارمل جو اس وقت کے نارمل انسان تھے نہ قد آوروں میں شمار ہوتے تھے، نہ بڈے چھوٹے قد والوں میں، نارمل قد و قامت کے مالک تھے. ہاں ایسا نہیں کہ اب جیسے آج کل کے پہلوان ہوتے جو باڈی بلڈر وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح نہیں تھے. علی قد و قامت کے اعتبار سے، اور ایسا بھی نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی اسپیشل ٹریننگ لی ہو جو عرب میں سے کسی کو نصیب نہ ہوا ہو. جیسے ہوتے ہیں جنگوں میں اسپیشل فورس ہوتے ہیں کہ اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ایسا بھی نہیں. باہر کے میں اتنا عرض کر سکتا ہوں علی کی، میں اس نے ایک جملہ عرض کیا تھا حضرت علی کے بارے میں، جس نے علی کو خدا جیسا سمجھا وہ بھی ہلاک و برباد ہے، جس نے علی کو اپنا جیسا سمجھا وہ بھی برباد ہے. یہ درمیانی رہا ہے نا. ہاں جس نے علی کو اپنا جیسا سمجھا وہ بھی گیا، جس نے علی کو خدا جیسا کہا وہ بھی. علی کی ہستی ہے کیسی، جی قوت کے مالک. شاید آپ کو سنا ہے کہ ایک شخص نے آیا آ کے حضرت علی کی خدمت میں عرض کی، یا امیر المومنین، یہ آپ شاید اس تلوار کی زور پہ اشارہ کرتے جو آج کل اکثر ہمارے محافل و مجالس میں وہ ذوالفقار کے فضائل نہیں بیان کرتے. پرانے زمانے میں تو یہ زیادہ ہوتا تھا، آج کل تھوڑا کم ہو گیا. یہ قد پنا یولا پھٹ سمیتن شوین فیومن پھٹ چاوین دجوک دون قد پنا چھو مشمیز ہوئی در کو سمجھ رہا. ہاں یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا معجزاتی تلوار، یعنی میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو کیا سمجھیں گے؟ معجزاتی تلوار. پھر وہ دردن کا ذکر آتے ہیں حضرت علی کی سواری کا تو اس کو بڑا رفتہ، یعنی معجزاتی سواری. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ذاتی کمالات تو نہیں ہوا، پھر وہ تلوار کی زور ہے، پھر وہ گھوڑے کا کمال ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے مانگا، کہ شاید اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یہ جو ہے سارا کیا کرتا ہے جی تلوار کی. کہا لیا تو لینے کے بعد نے کہا آپ کی تلوار میں اور میری تلوار میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی آپ کی تلوار میں اور میری تلوار میں کوئی فرق نہیں، واقع نہیں تھا. سمجھو سمجھو. ہاں یہ جو علی کی تلوار کو ذوالفقار یا سیف اللہ کہا جاتا ہے، یہ علی کے ہاتھ میں جب تک ہے یہ سیف اللہ ہے. ہاں یہ علی کے ہاتھ میں جب تک ہے یہ کیا ہے؟ سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی اور کو دے تو ایک
خدا کی قسم اگر میں یوں کہوں کہ اگر علی میدان جنگ میں ایک چھڑی اٹھا کر بھی لڑنا شروع کر دے، ڈنڈا جسے سوٹا کہتے اٹھا کر بھی اگر علی لڑنا شروع کر دے تو علی کی ضربات اور علی کی بہادری میں ایک انچ کمی نہیں ہوگی. یعنی علی یہ نہیں کہ تلوار کی زور پہ لڑتے ہو، دلدل کی زور پہ جنگ جیتتے ہو، معجزاتی تلوار و معجزاتی سواری، یہ چیز نہیں تھی علی کے پاس. علی خود معجزہ تھا. بات سمجھ آ رہے نا؟ ہاں، آپ جب تلوار کو معجزہ بنائے گا تو نتیجتاً علی کی شجاعت تو کم ہوگی نا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پھر تو علی کی شجاعت کم ہوگی. معجزہ خود علی تھا. علی جو بھی تلوار ہاتھ میں لیتے وہ سیف اللہ ہے. ایک چیز اب دیکھیں، بہت ساری حدیث ہے. حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر اپنا ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا عثمان ابن حنیف. یہ شاید آپ لوگوں کے یہ بات لے میں ہو. عثمان ابن حنیف سونا نہیں ہے، صلوات ضروری ہے. عثمان ابن حنیف کو ایک خط لکھا جس میں مولا علیہ السلام فرماتے واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال. توجہ، کیا فرمایا؟ واللہ، قسم بخدا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا علی. واللہ، اللہ کے قسم. لو تظاہرت العرب علی قتال، خدا کی قسم اگر پورا عرب امڑ کے آ جائے. میں اپنے الفاظ میں مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے نا؟ ہاں، لفظی ترجمہ مشکل ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر پورا عرب علی کے مقابلے میں امڑ کے آ جائے، جمع ہو جائے. کس کے مقابلے میں؟ علی فرماتے میرے مقابلے میں. لما ولیت عنہا، میں علی ان کے سامنے پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. پورا عرب ایک طرف ہو اور میں اکیلا ہوں. مولا فرماتے پھر بھی، قسم کھا کے فرماتے میں پھر بھی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، نہیں بھاگوں گا. وَلَوْ أَدْنَتِ الْفُرَسُ مِنْ رِكَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا وَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ تَعُدُّ فَرَسًا لِلْفَرِّ وَالْقَلْعِ. پھر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر ان کے سامنے، ان کے مقابلے کے لیے جو پورا عرب ایک سائڈ پہ میرے خلاف جمع ہو جائے، میرے لیے اگر زین تیار ہو، گھوڑا تیار ہو جنگ کے لیے، میں ایک پل ضائع کیے بغیر ان کے مقابلے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا. پھر فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا یا امیر المؤمنین، یہ جو آپ سواری جو ہے سست سواری پہ سوار ہوتے ہیں، وقیل یا امیر المؤمنین اللہ تعد فرسا للفر والقلع، آپ تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں رکھتے میدان جنگ میں؟ للفر، بھاگنے کے لیے، والقلع، پیچھا کرنے کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ تاکہ ضرورت پڑے تو پیچھے تیزی سے ہٹ سکے، ضرورت پڑے تو کسی کا تیزی سے پیچھا کرے. تو اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا فَأَمَّا أَنَا لَا أَفِرُّ وَمَنْ فَرَّ مِنِّي لَا أَطْلُبُ، میں اس لیے نہیں رکھتا، میں بھاگتا نہیں ہوں. سمجھو ہے کیا فرمایا؟ میں اس لیے تیز رفتار گھوڑا نہیں رکھتا، میں بھاگتا نہیں ہوں. وَمَنْ فَرَّ مِنِّي، جو مجھ سے بھاگ جاتا ہے، لَا أَطْلُبُ، میں اس کا پیچھا نہیں کرتا. میں اس کا پیچھا نہیں، میں بھاگتا بھی نہیں ہوں. البتہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے میں اس کا پیچھا بھی
سے میں پاکتا نہیں ہوں، یہ تو ایک پہلو آگے آپ کو ذہن میں آیا نا، اس سے شجاعت علی واضح ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا ہے ومن فر منی، جو مجھ سے بھاگتا ہے لا اطلبہ، میں اس سے دوبارہ پانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ اس سے کیا سبق سمجھ میں آتا ہے؟ بولے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں لوگوں کو مارنا علی کا کوئی سب سے پسندیدہ مشغلہ نہیں تھا، یہ سمجھ میں آتا ہے نا۔ جو عام لوگ سمجھتے ہیں عموماً، جو بہت زیادہ دیوانگی کے حد تک علی سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس حد تک چاہتے ہیں شاید علی کا سب سے بڑا مشغلہ کیا ہے جی، لوگوں کو نہ مجبوری سے، نہ چاہتے ہوئے، جو سامنے آ کے لڑکاتے تھے، پہل کرتے تھے، تلوار پہلے اٹھاتے تھے، پھر دفاع میں تو ظاہر ہے لڑتے تھے، تو پھر جو سامنے کھڑے ہو کے لڑے ظاہر ہے اس کو علی چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ لیکن جو بات جائے نا مقابلہ ہارنے کی صورت میں، حضرت علی خود فرماتے ہیں ومن فر منی لا اطلبہ، جو مجھ سے فرار اختیار کرے گا، مجھ سے بھاگے گا، اپنا دامن بچا کے، جان بچا کے جائے گا، میں اس کا پیچھا نہ۔ بڑا پیغام ہے اس جملے کے اندر ایک چیز یہ، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اور بھی کافی جملات ہیں، لیکن ایک حدیث کا ایک حصہ، ایک جملہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ لوگ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد۔ اس حدیث کے بیان سے پہلے مجھے کوئی پرچی صلی علی محمد۔ اور آپ مومنین سے میری درخواست ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے ایک دو جملے اگر آپ لوگوں میں حوصلہ ہے تو اور عرض کروں، حوصلہ ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی علی ابن اسیر، علامہ ابن اسیر بڑا مشہور نام ہے، ان کی کتاب والنہایہ فی غریب الحدیث الاثر کتاب کا نام، ان میں انہوں نے حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، علامہ ابن اسیر نے آگے سنا ہے، فرماتے ہیں کانت ضربات علی مبتکرات لا عون، وہ فرماتے ہیں علی وہ شجاعت مند بہادر مجاہد تھا جس کی ضربات کانت ضربات علی مبتکرات ہمیشہ تازہ ہوتا تھا، ہمیشہ تازہ ہوتا تھا، پہلی بار ہوتا تھا، جو علی کی ضرورت ہوتی تھی وہ پہلی بار ہوتی تھی۔ اب یہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، لا عون بار بار نہیں ہوتا تھا، پہلی بار ہوتا تھا، لا عون بار بار، یعنی یہ فرماتے ہیں علی جس شخص پہ ضربت چلاتے تھے زندگی بھر، جتنا بھی بڑا بہادر ہو، ایک ضربت سے ختم کیا، دوسری ضربت اس پہ اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس پہ دوسری ضربت اٹھانے کی نوبت ہی بڑا بات ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں میں اس علی کا فیصلہ، میں اس علی کا فیصلہ، اچھی چیزیں میں رکھوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایسی باتیں کی ہے بیچ میں، وہ انشاءاللہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں نے کل یا پرسوں انشاءاللہ میرا کوئی ٹیسٹ ہے پی ڈی میں ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں، 5 دن کم سے کم 6 دن میرا ٹیسٹ لگے گا، تو آپ لوگوں سے دعا کی بھی میں خاص گار ہوں، کوئی اہم ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے میں نے کل
اگر کل نہیں جانا ہوا تو کل میں انشاءاللہ پھر آپ کو کچھ حدیث اس مناسبت سے ضرور سناؤں گا، نہیں تو پرسوں انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا، تو آپ تو مجھ سے دعا کی بھی درخواست ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہے، آپ کے فضائل، آپ کی شجاعت بے مثال ہے، بے مثال، بڑی خدمات ہے اسلام کے لیے۔ سجاد فرماتے میں اس علی کا تعریف کر رہا تھا، بظاہر آپ تو یہ جو مولا سجاد نے کچھ جملے ایسے بھی ادا کیے جن سے یہ لگتا ایسا ہے سجاد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، لوگوں بظاہر جو تمہارے سامنے ہتھیلیاں پہنا ہوا ہے کمزور، لیکن ایسا مت سمجھو ہم مجبور ہیں، ایسا مت سمجھو کہ ہم کیا ہے مجبور۔ ایک جملہ غالباً عرصہ پہلے، کئی سال پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، واقعہ کربلا میں ایک پہلو یہ ہے جو حسین و آل حسین نے جو مقابلہ کیا نا، یہ ہمیشہ آپ ذہن رکھو، مقابلہ اماموں نے، خاندان نبوت نے ان کی جو روحانی پہلو ہے نا، روحانی پہلو، اس سے کبھی مقابلہ نہیں کیا ہے۔ یہ چیز اب ہمیشہ دل پہ لکھ کے رکھو، ایک روحانی پہلو ہوتے نا امامت کے، نبوت کے، ہوتے نہیں ہوتے، روحانی طاقت کا پہلو ہوتا نہیں ہوتا، اس سے مقابلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ جانتے تھے ان سے مقابلہ کرنا امت کی بس میں نہیں۔ اگر آپ کو اس پہلو پہ سوچنا ہو تو اس کا اندازہ میں آپ کو واقعہ مباہلہ، یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں، تو اس پادری نے کیا کہا تھا عیسائیوں کے، نے کہا تھا خدا کی قسم میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں یا ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اگر اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم دیا تو حکم جاری ہونے سے پہلے یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے پہ، سنا ہے نہیں؟ یہ پہلو اس کو استعمال نہیں کرتے ہے، پہلو طاقت کے پہلو یہ ہے، لیکن نصیحت دیکھو، ابھی عبداللہ بن حسین اسی سیمو زینب میں وہ کا سروس ہے، سیمو چچو زینب یہاں بازار اترو، سیمو زینب یہاں دربار اترو، مس سیمو زینب یہاں چھلو، یہاں اسناد چھلو، یتیم بنی فکر، لیکن ام اللہ دعا مجوس ہے، ام اللہ دعا مجوس ہے، جان حسین لا زینبی کی طاقت کو بھی اندازہ یاد بین میں یہاں جملے چی کر رہے ہیں، دو پچھو چنچی سخت پی، دو پچھو چنچی سخت پی جملے چی ذرا جو اجتماعی بدعا میں پھر ہے، بلائی میں اجتماعی بدعا میں پھر، ہاں مینگے چنگسی کربلائی واقعات کو نہیں رہا، حکومت انتہائی گستاخانہ جملہ جیسے زیر بنا امام اسی خوانچالا بدوارش خوانچالا، مثلا مینگا چیگیسی ابھی عبداللہ الحسین را نہر قرآن چو کھیفین چوس نے پوسٹاس حسین رفتہ نے پوسٹاس، اور جملہ چیگزیس حسین یا ابن علی یا اللہ دی رحمت شو تمہارا میں یہاں کا سبب کربلا کیا ہے، یا اللہ دی رحمت شو تمہارا میں حضرت حسین دی چو وحش و طیوری تومن خنزیر کن را تومی اجازت مئی رو لنا یب، اما یا اللہ دی چو بھی مایا اجازت ملنے، یا اللہ دی چو بھی دیکھنا وہ معلوم ہے۔ اگلا جملہ چیزس نقل کفر نراشا، حضرت حسین نعوذ باللہ یا را جہنمی شو نصیب واسوش، دونی جملو شاید مولا برداشت کے
چکو یہ جملو مولا برداشت چکا سال بیروس خدا کام دنیا دیکھا خوانسا آئندہ گم پا مسئول شکی دنیا دیکھا خوانسا آئندہ گم پا اور کسار بیوت واقعہ کربلا یوزلا خود حساب کو سکم سے تیرے قابل پر دی ظالم کو حساب کو سکم سے تیرے قابل پر شوتوں سے توچا کلبت پر گم پھمت پر کسم ہو ختم طاقتی کی پہلو دوروں کسے اسی سریب زینب وصیت کے ساتھ یہاں پر دعا مجھولے چی گفل گئیو خدا قسم بخدا زینب درجو تو انتہائی عظیمی مولا حسینی اگر گاہ بوت چی پوسی یا سکینہ آنی سی جملے چی زبان کا جاری کسن سننا شام کو کی نسل قیامت تک ختم ہوئی لیکن برداشت یہ پہلو بھی خلقان مقابلہ میں کن ہے یہاں دیکھو طاقت تو دکھ سے استعمال میں گئے جو سے صبر نہیں جو صبر نہیں صبر کی عظمت کو دی پہلو یہاں سے جب نہیں ہوئی تو ہم سے صابر یہ سے یا یہ نا جملہ چلی ہاتھ جو پیش لبے حرکت من نار چھوپا مرحلہ چی دینے اوس کوفی بازاری مو کوفی بازاری مرحلہ چی دینے اوس عدی رینتے دی گوشنی را اشن دخ زرے کسر دی زینب را اشن دخ سید سجاد بار بار نہیں چو زینب ادو مکتب پاہد دی واقعات کو نیلو خرچہ بسرما یہ رانا جملے چکار جو سپا شامی درباری سجاد اسی بار بار نے جو زینب اولونا دس نے جو سی سجاد اولونا سجاد نے پریشان کو کیا پمیت نے جو لارا بخش سجاد کو پریشان کو کیا مرحلہ چی گوزی بازار اندنے تن کی علی رنجلی بہو اشن اسلامت چھس میمو حسین میں کو میمو عباس میں کو سنگت چھس عباسی سر مبارک کو لگت زینب جو بولت میمو عباس یامت بنا یہ رسری میں اجازہ رہے سولے میمو دی مرحلہ بھی کہا سید سجادی جن جو زینب اردو دس پوغلا بھی کھلا کویا سر جو بلغت ننے جو نی بابا سیانا وسیعت پہ سیون یا کھلنا سو عمر لیانی بدعا برس اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدا بندہ پروردگار عزت جلالہ رسل الزوج خدا بندہ تمام مریض و مرضا دعائی التماس مسئولی مریض و مرضا کی دنیا میں شفا شزر سیار آمین یا اللہ خدا بندہ عزت جلالہ رسل الزوج پروردگار عالم مسافرہ دیت خلق رجال مال عزت عبر حفظ امان یا رحم الرحیم آمین یا اللہ پروردگار عزت جلالہ رسل الزوج میرا گناہگاری میں کلی گناہ یا اکو در گزر بسیار رحم الرحیم آمین یا اللہ یا بروز محشر گناہ کھلے یہ پیغمبر سامنے کو میبشر پروردگار شوبت دنو یا گناہ کل بخشش بسیار رحم الرحیم آمین یا اللہ خدا بندہ عزت جلالت رسل الزوج دے روزگاری الحمدللہ حلال با عزت رزق شرف بسیار رحم الرحیم آمین یا اللہ خدا بندہ امتحان منیت پی طلبہ و طالبات چیتو کامیاب چلا رحم اللہ آمین یا اللہ یہ مسجد لگا سوسی ملچی کی اکتر تعاون یشتنا اللہ صرفی تعاون کو چیتو تعاون دسنا خدایا بروز محشر یوم شفاع نظامی کو چلا رحم اللہ آمین یا اللہ پروردگار عزت رسل الزوج ان مسلمون حیا و عفت و پاکدامنی شد رسیا رحم اللہ آمین یا اللہ عزت جلالہ رسل الزوج پروردگار امام زمان ظہوری تعلیم بسیار رحمت آمین یا اللہ
بنا ثواب الفاتحہ.